السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب ایک چیز کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں تو ہمیں اس کی جانکاری بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ اب جیسا کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ ہمیں جانکاری اس کی ہونی چاہیے کہ یہ راستہ جاتا کہاں پر ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ایسے اسلام کے راستے پر جو ہم چل رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا راستہ جاتا کہاں ہے اور اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام میں کیا اللہ نے حکم دیا ہے، اسلام کی زندگی کیا ہے، اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے، کس چیز کو کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے ایک سکون کا نام، اسلام ایک زندگی ایسی ہے، سکون کی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے ادب سے آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ادب ہونا چاہیے، اور ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ اسلام ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اور جو اسلام سے ہٹ کر زندگی جیتا ہے، جو مسلمان اسلام سے ہٹ کر اپنے کاروبار کو کرتا ہے تو بھلے سے دنیا میں کامیاب ہو جائے لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام سے ہٹ کر مسلمان اسلام سے ہٹ کر کام کرتا ہے وہ بھلے سے دنیا میں کتنا بڑا بن جائے لیکن آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی طرح، یعنی کہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کی زندگی جو ہے اس کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہمیں حلال روزی کمانی چاہیے، حرام روزی سے بچنا چاہیے۔ اسلام یہ تک بتا دیا اسلام نے کہ حرام روزی کیسی ہوتی ہے اور حلال کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اسلام نے یہ بھی بتا دیا۔ جیسا کہ انسان حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی جو ہے یعنی کہ انسان محنت کرتا ہے اور محنت کی یعنی کہ اتنے ہی پیسے لیتا ہے اور جتنی کہ اس نے محنت کی ہے تو وہ حلال روزی ہے۔ اور جو حرام روزی ہوتی ہے، ایک انسان نے محنت تو دیکھو حرام روزی کمانے والا بھی کرتا ہے لیکن وہ ناجائز طریقے سے جس کام کو اللہ منع کرتا ہے وہی پیسہ وہ کماتا ہے تو وہ حرام روزی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان سود کا پیسہ لیتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ حرام روزی ہے۔ تو ایسے حلال روزی اور حرام روزی ان میں فرق ہے، اور حرام کیسی ہوتی ہے اور حلال کیسی ہوتی ہے، اسلام یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک ہوتا ہے بڑوں کا ادب اور ایک ہوتا ہے چھوٹوں پہ شفقت، ایک ہوتی ہے بڑوں پہ ادب کیسا کرنا چاہیے۔ بڑوں کا ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آئے، دیکھو سلام تو سب کو ہے، اگر بڑے آئے تو ان کو سلام کرے، ان کا استقبال کرے، تو ایسے ان کا ادب کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ بچے بڑوں کو گالیاں بکتے ہیں، بڑوں کو گالیاں بکتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یعنی کہ بڑوں کے اوپر بہت سے ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ کوئی عزت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں معلوم، اگر وہ ایمان پر چلیں گے، اس ایمان کا پختہ ہوگا، اسلام کو پہچانیں گے وہ، تو انہیں معلوم ہوگا کہ بڑوں کا ادب کیسا کرنا چاہیے، انہیں معلوم ہوگا کہ بڑوں کا ادب کیسا کرنا چاہیے۔ جو انسان ایمان سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرے گا اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض ہونے سے بچتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا، بچوں پہ شفقت کیسے کرنی چاہیے، بچوں پر رحم کیسا کرنا چاہیے، بچوں پہ رحم کیسا کرنا چاہیے۔ بچوں پہ رحم یعنی کہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کی دھمک دھو کر دے، اسے مارے پیٹے، نہیں، اگر وہ بچہ غلطی کرتا ہے اسے ایک بار سمجھائے، 2 بار سمجھائے، 3 بار سمجھائے، ڈانٹے اسے۔ اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں
کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت مارتے ہیں، وہ غلط ہے۔ پیار، دیکھو بچہ جو ہے پیار سے سمجھتا ہے، اگر آپ بچوں کو پیار سے سمجھاؤ گے تو بچہ ایک دم سمجھ جائے گا۔ تو بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے، بچوں پہ سختی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر پہنچتا ہے۔ ایک دن وہ ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر اگر آپ زیادہ سختی کرتے ہیں تو وہ گالی بھی بکنی شروع کر دیتا ہے، اور آج دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اگر کوئی انسان اسے سمجھا رہا ہے تو وہ گالیاں بکنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ گھر سے ہوتی ہے بات۔ اب جیسے کہ ایک عورت اور مرد کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، عورت جو ہے وہ گھر کا کام کاج سنبھالتی ہے اور مرد جو ہے وہ باہر سے پیسہ کما کر لاتا ہے۔ عورت گھر کا کام سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچوں کو کھانے پینے کو بھی دیتی ہے اور گھر کا کام بھی کرتی ہے، گھر کو چلاتی بھی ہے۔ مرد جو ہے باہر کماتا ہے، وہ باہر کا کام دیکھتا ہے، تو عورت کرتی ہے بچوں کی پرورش۔ اگر عورت بچوں کو صحیح اٹھائے گی تو وہ اس کے لیے آگے کے لیے بہتر ہو جائے گا، اگر بچوں کو ڈھیل دے دے گی تو اس کے لیے آگے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ آج بچہ آپ کے پاس آتا ہے، کسی کو بڑوں کو بدتمیزی کر کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی سپورٹ کرتی ہیں، تو اس سے بچوں پہ غلط اثر پہنچتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جو وہ دوسروں کو اوپر غلط باتیں کر کے، دوسروں سے لڑ کے، بڑوں سے بدتمیزی کر کے آ رہا ہے، تو ایک دن وہی بدتمیزی آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ بچوں پہ اچھی پرورش ہونی ضروری ہے، اور ماں جو ہے بچوں کو اچھی پرورش کرنی چاہیے۔ ماں سے یہ ہے کہ ماں اچھی پرورش کرے گی تو وہ ان کے لیے آگے کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تو اسلام یہ چیز سکھاتا ہے کہ بچوں کی بھی اچھی طریقے سے پرورش کرنی چاہیے۔ اگر بچے کو پیار سے سمجھائے، اگر پیار سے نہیں مان رہا ڈانٹ کر سمجھائے، اگر ڈانٹ کر نہیں مان رہا تو تھوڑا مارے۔ دیکھو ماں باپ کا تو ماننا ہے ایسا انسان کو جیسا کہ پیڑوں میں پانی ڈالتے ہیں، تو ایسا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کی بھی اچھی پرورش کریں۔ حلال روزی کیسے کمانی ہے اور حرام روزی سے بچنا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ بڑوں کا ادب یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ماں باپ کو پرورش کیسے کرنی چاہیے بچوں کی، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ساری چیزیں سکھاتا ہے، یعنی کہ اسلام ایک صاف ستھرا ہے، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں پوری زندگی گزارنی کیسے چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے جیسے اسلام کہتا ہے، تو انسان مرنے کے بعد بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ مر گیا یار، بہت اچھا آدمی تھا، اس کے بچے بھی ایسے تھے اور وہ بڑوں کا ادب بھی ایسے کرتا تھا اور پیسے بھی ایسے کماتا تھا، حلال پیسے کمایا کرتا تھا، اپنے بچوں کی اس نے اچھی پرورش کی۔ اور جو انسان غلط راہ میں پڑ جاتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ یار اچھا یار چلے گئے، پریشان کرتا تھا سب کو اور گنڈا گردی کرتا تھا، پیسے بھی ایسے کمایا کرتا تھا نمبر 2 کا۔ یہ برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس وقت بھی برائیاں کرتے ہیں لوگ باغ، اگر جنازہ رکھا ہے، نماز کے لیے سارے تیار ہیں تو اس کی اچھائی بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ برائی کرتے ہیں اس ٹائم بھی سارے اچھائی برائی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے چاہیے۔ اگر ہمیں زندگی اپنی آسان بنانی ہے تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں برا کہیں گے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ سے دور ہی چلے جائیں گے تو عزت کہاں ملے گی، پھر تو ذلت ملے گی۔ اور اگر اسلام کی طرف جائیں گے تو سمجھ لیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں آپ، اور جو اللہ کی طرف گیا اسے عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے تو ہمیں اسلام کی طرف جانا ہوگا، اسلام کو پہچاننا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کو پہچانیں گے تو اسلام پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر اسلام کو ہم پہچانیں گے نہیں، اسلام کو ہم سمجھیں گے نہیں، اسلام کہتا کیا ہے، کیسے چلانا چاہتا ہے، اور اسلام کی کس چیزوں پہ پابندی ہے، کس چیزوں کو اسلام نے خود نے کہا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو یہی چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور ہمارے لیے اسلام پہ چلنا، ایمان پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنا بہت بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج حالات دیکھ سکتے ہیں،
نمازیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں ایمان پاورفل کرنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے، تو ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو، اس میں لڑکی ہو، لڑکا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہے، تو سب کو یہ چاہیے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمارے لیے دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے لیے دعا کرے، پوری کائنات کے لیے دعا کرے۔ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔